ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں کی چھنی ہے میرے مکی مدنی، اور نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین گرامی، تکبیر ٹی وی کے برمنگھم اسٹوڈیو سے آپ ہفتہ وار پروگرام دیکھ رہے ہیں شام عارفہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان مقصود علی شاہ۔ سلام قبول کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد نعت عارفانہ کلام کی یہ روح پرور اور دلاویز نشست ہر بدھ کے روز انہی اوقات میں آپ کی سماعتوں اور آپ کی بصارتوں کی نظر کی جاتی ہے، اور اتوار کے روز صبح کے اوقات میں 10 بجے آپ نشر مقرر کے طور پر اس محفل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ 5واں سال الحمدللہ محبتوں کے سفر کا شروع ہو چکا، اور دھیرے دھیرے اب ہفتہ بہ ہفتہ ہم 5ویں سال کو بھی آگے لے کر چل رہے ہیں انشاءاللہ، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت اور آپ کی کرم نوازی ہے کہ ان 5 سال کے دوران بغیر کسی تعطل کے یہ محبتوں کا سفر جاری رہا۔ ہمیں شام عارفہ آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون حاصل ہوتا ہے لندن سے ہمارے بھائی حاجی محمد بشیر صاحب کا، جو کہ خدمت خلق کے حوالے سے ایک بڑا عنوان ہے، اور ہماری بہن نصر بشیر صاحبہ کا، اللہ پاک ان دونوں کے اس جذبہ خدمت نعت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہماری بہن نصر بشیر صاحبہ کی والدہ ماجدہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، حاجی محمد بشیر صاحب کی والدہ ماجدہ کا سایہ ان پر قائم اور دائم فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ پروگرام کے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج تلاوت کے لیے ہم لندن چلیں گے، لیکن آپ کو میں بتا چلوں کہ آج کا پروگرام ایک بڑے اہم عنوان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ آج ہم نے کن شخصیت کو ان کی خدمات کے حوالے سے، کمیونٹی کی خدمات کے حوالے سے، ان کے اپنی فیملی کی خدمات کے حوالے سے، اور اپنے خاندان کی تہذیب، شائستگی، ان کی تعمیر و ترقی، ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے حوالے سے ان کی جو بے پناہ خدمات ہیں، آج ہم نے انشاءاللہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ان کا حال ہی میں انتقال ہوا، آگے چل کر انشاءاللہ اس کی تفصیلات سے میں آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کروں گا۔ لندن چلتے ہیں جی، ہمیں ہماری بیٹی اس وقت جوائن کر رہی ہیں سکینہ حسین، تو تلاوت ہوگی لندن سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نعت کے سفر کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ السلام علیکم سکینہ۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، آپ ٹھیک ہے؟ جی میرا بیٹا اللہ کا شکر ہے۔ آپ تلاوت کلام مقدس سے شام عارفہ کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العلي العظيم۔ جزاک اللہ سکینہ حسین۔ سب سے گنبد والے میں نے ضرور دعا کرنا، جب وقت رضا آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردان سی دل کی پردے میں رہا کرنا، جب وقت رضا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے
منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا۔ ماشاء اللہ مجرم ہوں جہاں درتا، محشر میں کرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا۔ چہرے سے ضیاء پائے ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائے دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دعا کرنا، جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ سکینہ، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ یہ سکینہ حسین ہماری بیٹی تھی، لندن سے تلاوت کلام مقدس بھی کی اور آج کے اس پروگرام کا آغاز بھی کیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج کی اس نشست کا پہلا ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا۔ انشاءاللہ ہمیں کچھ دیر میں ابھی کنٹرول روم والے بتاتے ہیں کہ ہمیں اگر ناصر رفیق صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ میں تھوڑا سا ناظرین آپ کو بتا چلوں کہ آج کا پروگرام کس عنوان کے ساتھ ہم نے خاص کر رکھا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ظاہر ہے وہ پاکستان میں، یہ ابھی آپ کی ٹی وی کی سکرین پر آپ ایک شخصیت کو دیکھ بھی رہے ہیں، یہ حاجی عبدالخالق مرحوم ہیں، میرپور والے، بڑے مشہور شخصیت ہیں۔ یہاں ہماری کشمیر کی ساری کمیونٹی بالعموم اور بالخصوص ظاہر ہے میرپور، ڈڈیال اور ان علاقوں کے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کئی دہائیوں تک اس اللہ کے بندے نے اپنے خاندان کی خدمت کی، ان کی سرپرستی کی۔ یہ اپنے خاندان کے بڑے تھے، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، اور مجھے بتایا گیا ان کے اہل خاندان کی طرف سے، مختلف لوگوں کی طرف سے، کہ کس انداز میں انہوں نے اپنے خاندان کو سنبھالا، کس انداز میں اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کی، کس طرح پورے خاندان کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھا۔ آپ کو علم ہے کہ خاندان کے اندر بے شمار مرتبہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی مورل اتھارٹی موجود ہو، اور ان کی حیثیت حاجی عبدالخالق مرحوم کی حیثیت اپنے خاندان کے اندر ایک مورل اتھارٹی کی تھی۔ جب تک مورل اتھارٹی موجود ہو تو پھر خاندان بکھرتے نہیں ہیں، پھر اختلافات جنم تو لے سکتے ہیں لیکن وہ اختلافات پروان نہیں چڑھتے، بلکہ مورل اتھارٹی کی موجودگی یہ تاثر دیتی ہے، اور اس تاثر کے نتیجے میں ہر شخص اپنی رائے کو بدل لیتا ہے۔ تو الحمدللہ حاجی عبدالخالق صاحب مرحوم میرپور والے، جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا، یہ اپنی فیملی کے ہاں، اپنے خاندان کے ہاں، چاہے یہاں پر موجود ہیں
پاکستان میں موجود ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ان کے اہل خاندان موجود ہیں تو براہ راست وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو اور ان کے کیے گئے فیصلوں کو ہمیشہ آنر کیا جاتا تھا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی عزت دار شخص کے لیے کہ ساری زندگی اس کی بات کی لاج رکھی جائے، اس کو مان رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن اب بھی ان کے اہل خاندان آف ایئر ہو یا آن ایئر ہمیشہ ان کو یاد کرتے ہیں اور بڑے بھرپور انداز میں نے ان کے جذبات دیکھے ہیں، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں ان کے اہل خاندان کی، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس انداز میں انہوں نے پورے خاندان کی تربیت کی، ان کی سرپرستی کی۔ خاص طور پر میں یہاں پر حوالہ دینا چاہوں گا حاجی بشیر صاحب کا بھی اور ان کے اہل خانہ کا بھی، ہمارے نصر بشیر صاحب بہن کا بھی۔ ان کے جو سرپرست ہیں حاجی رمضان صاحب، یہ ان کے بھی بڑے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی نسلوں تک انہوں نے اپنے خاندان کو جوڑا ہے، کتنی نسلوں تک انہوں نے اپنے خاندان کی تربیت کی ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ ایصال ثواب کے لیے حاجی عبدالخالق مرحوم میر پور والے، ان کی انشاءاللہ نام رہے گا اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کے طور پر انشاءاللہ یہ پروگرام مختص رہے گا۔ اگر ناصر رفیق صاحب ہمیں جوائن کر سکیں تو پلیز مجھے بتائیے۔ یہ جی وہ کال کر رہے ہیں، ان کی آپ کال جی یہ انشاءاللہ ناصر رفیق صاحب حاجی عبدالخالق صاحب مرحوم کے نواسے ہیں، لندن میں مقیم ہیں۔ تو ان سے ہم نے خاص طور پر ٹائم لیا کہ وہ آئیں، اپنے نانا کی یادوں کو تازہ کریں اور ان کی جو کمیونٹی اور اپنے خاندان کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ تو انشاءاللہ جو ہی ناصر رفیق صاحب ہمیں لندن سے جوائن کرتے ہیں تو ہم ان کا پیغام لازمی لیں گے اور یقینی طور پر وہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کے نانا جو اتنے عظیم انسان تھے، خاندان کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں اور جس طرح انہوں نے سرپرستی کی اور جس طرح انہوں نے تربیت کی اور جس طرح انہوں نے خاندان کی مختلف جہتوں کو جوڑے رکھا۔ انسانوں کے مزاج بڑے مختلف ہوتے ہیں اور جی ماشاءاللہ چونکہ ہم ان کی کال کا انتظار کریں تو اس دوران ایک دو کال لے لیتے ہیں تاکہ ٹائم ہمارا ساتھ ساتھ بچ جائے۔ جی اس وقت ہم چلیں گے اور حفصہ کی کال لیں گے پہلی۔ السلام علیکم حفصہ۔ حفصہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا بیٹا آپ نعت شریف سنائیے۔ مینو شوق مدینے جامدا میرے دل وچ ہووے نہیں، تیری اکل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں، مینو یار بناؤن دا دنگ بھی نہیں۔ جی ماشاءاللہ حفصہ۔ کی کریے بے صبری دا مینو یار بناؤن دنگ بھی نہیں، تیری عقل بھی نہیں تیری شکل بھی نہیں، مینو یار بناؤن دنگ بھی نہیں، میرے عشق کی روح میں ورگا نہیں، مینو یار بناؤن دا دنگ بھی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حفصہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ میرے بیٹا، کمال کا ہماری حفصہ بیٹی نے پڑھا اور میں اس کے پیرنٹس سے کہوں گا، اس وقت وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اس کے پیرنٹس، تو ان سے کہوں گا کہ اپنی بچی کو اس طرح ریگولر اس پروگرام کا حصہ رکھیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی بیٹی بہت بڑی نعت خوان انشاءاللہ بن جائے گی۔ ڈنڈی چلتے ہیں جی، وہاں سے ہمیں سارا بیٹی ہماری جوائن کر رہی ہیں اور کنٹرول سے گزارش کروں گا جو ہی ناصر رفیق صاحب کی لائن تھرو ہو جائے، چونکہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نمبر تھرو نہیں ہو رہا، تو پلیز مجھے بتائیے گا، پھر ہم ناصر صاحب سے پیغام لیں گے۔ حاجی عبدالخالق مرحوم میر پور والے کے لیے ناصر صاحب ان کے نواسے ہیں، تو اپنے نانا کی خدمات کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے انشاءاللہ چند منٹ وہ گفتگو کریں گے۔ ڈنڈی چلتے ہیں اور وہاں سے ہمیں بیٹی ہماری جوائن کر رہی ہیں سارا۔ السلام علیکم سارا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی میرے بیٹا اللہ کا شکر ہے، اور آپ سنائیے نعت شریف۔ میری طرف سے تمام اہل اسلام کو پیش کی رمضان مبارک ہو۔ آج میں ایک نعت شریف سنانا چاہتی جی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام،
رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، حمد خدا کا ساتھ حوالہ لیے ہوئے، حوالہ لیے ہوئے، حوالہ لیے ہوئے، تو آ گیا ہے اے ماہ ذیشان السلام، تو آ گیا ہے اے ماہ ذیشان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین، کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین، تیرے سبب سے سجدوں میں جھکنے لگے جبین، جھکنے لگے جبین، جھکنے لگے جبین، جزدان میں رہے نہیں قرآن السلام، جزدان میں رہے نہیں قرآن السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، پھر مسجدوں میں رونق آباد ہو گئی، پھر مسجدوں میں رونق آباد ہو گئی، بھولی ہوئی عبادت پھر یاد ہو گئی، پھر یاد ہو گئی، پھر یاد ہو گئی، ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام، ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، صد شکر تیرے ساتھ ہے پیغام عید بھی، صد شکر تیرے ساتھ ہے پیغام عید بھی، یعنی کہ تیرے بعد ہے روزے سعید بھی، روزے سعید بھی، روزے سعید بھی، کہتے ہیں تجھ کو عامر و ریحان السلام، کہتے ہیں تجھ کو عامر و ریحان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ ہماری بیٹی تھی سارا، اور ہمیشہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سارا بیٹی ہمیں جو ایک بڑا ایونٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کرتی ہیں، ہم بھول رہے ہوتے ہیں لیکن سارا ہمیں یاد دلا دیتی ہیں۔ تو سارا بڑے گریٹفل ہیں آپ کے، اور ماشاءاللہ آپ ایسا ہی کرتے رہیں، آپ بڑی ذہین بچی ہیں۔ تو استقبال رمضان یہ بہت بڑا ظاہر ہے عنوان، چونکہ اگلی بدھ کو انشاءاللہ بشرط زندگی جب پروگرام ہو رہا ہوگا تو اس وقت تک رمضان شریف شروع ہو چکا ہوگا، یقیناً پہلا عشرہ جا رہا ہوگا۔ تو آج کا پروگرام استقبال رمضان میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کی پوری برکتیں عطا کرے، اور اس کے ایک ایک دن کی، ایک ایک لمحے کی رحمتوں سے اللہ پاک ہمارے دامن کو مالا مال کرے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ناصر رفیق صاحب کا نمبر میں نے ابھی کنٹرول روم سے بھیجا ہے، تو وہاں سے کنیکٹ کرتے ہیں جو ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم ان کو لائیو لیں گے۔ اور حاجی عبدالخالق مرحوم میرپور والے، جن کی شخصیت کو آج ہم نے آج کا پروگرام ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے، مرحوم نے جو خدمات کی ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، ان کو انشاءاللہ خراج تحسین ہم پیش کر رہے ہیں۔ اور ان کے نواسے ہیں ناصر رفیق صاحب لندن سے، وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں، تو وہ پیغام دینا چاہیں گے اپنے نانا جان کے حوالے سے۔ اس وقت ہم عالیہ ملک صاحبہ ہماری بیٹی ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے نعت شریف سنتے ہیں۔ السلام علیکم عالیہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا بیٹا، آپ نعت شریف سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا گو سے پاک اج کرم کرو، یا گو سے پاک اج کرم کرو، اج کرم کمان دا ویلا ہے، یا گو سے پاک اج کرم کرو، یا گو سے پاک اج کرم کرو، اج کرم کمان دا ویلا ہے، رحمت دی بارش ہو جاوے، رحمت دی بارش ہو جاوے، رحمت ورسون دا ویلا ہے، کو سے پاک اج کرم کرو۔
تیرا ملیا یار گوارا ہے سانو کافی تیرا سہارا ہے تیرا ملیا یار گوارا ہے سانو کافی تیرا سہارا ہے سینے نل لالے اے بینو سینے نل لالے اے بینو سینے نل لال منگتی انو یا گو سے پاکے اج کرم کرو یا گو سے پاکے اج کرم کرو اج کرم کمانے دا ویلا اے رحمت دی بارش ہو جاوے رحمت دی بارش ہو جاوے رحمت برسانے دا ویلا اے یا گو سے پاکے اج کرم کرو میری ڈوبی پیری تار میرا چاہتی کرما والی مار میرا میری ڈوبی پیری تار میرا چاہتی کرما والی مار میرا عجبت جگاندے یا میرا عجبت جگاندے یا میرا عجبت جگانے دا ویلا یا گو سے پاکے اج کرم کرو یا گو سے پاکے اج کرم کرو اج کرم کمانے دا ویلا اے رحمت دی بارش ہو جاوے رحمت دی بارش ہو جاوے رحمت برسانے دا ویلا اے یا گو سے پاکے اج کرم کرو تیرے قدماں دے وچ تھا میرا میں تے جپ دیا تیرا انعام میرا تیرے قدماں دے وچ تھا میرا میں تے جپ دیا تیرا انعام میرا میری بگڑی بنا بغداد والے میری بگڑی بنا بغداد والے اے بگڑی بنانے دا ویلا اے آگو سے پاکے اج کرم کرو یا گو سے پاکے اج کرم کرو اج کرم کمانے دا ویلا اے رحمت دی بارش ہو جاوے رحمت دی بارش ہو جاوے رحمت برسانے دا ویلا اے یا گو سے پاک کرم کرو ماشاءاللہ 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 عالیہ ملک ماشاءاللہ بہت خوب. اور ایک بار پھر عالیہ کے پیرنٹس کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کی بچی کو اللہ پاک نے بہت توفیق دی ہے نعت پڑھنے کی. میں نعت کے پروگرام کو رن کر رہا ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی بچی کتنی بڑی نعت خوان بن سکتی ہے اور آپ فخر کریں گے کہ آپ کی بیٹی اس بلندی پر گئی ہے نعت پڑھنے میں, اور بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی. تو اس وقت ہم آپ کو لندن لیے چلیں گے. جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ آج کا پروگرام ہم نے خاص طور پر ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے حاجی عبد الخالق مرحوم میر پور والے, جن کی اپنے خاندان کے حوالے سے اپنی کمیونٹی کے حوالے سے بے پناہ خدمات ہیں. انہوں نے اپنی کمیونٹی کو جوڑا, انہوں نے اپنی کمیونٹی کو اس دنیا اور آخرت کے معاملات کے اندر ترقی دی, انہوں نے خاندان کی سرپرستی کی, انہوں نے سرد اور گرم ماحول میں اپنے خاندان کی انگلی تھامی, ان کے اوپر چھتر چھاؤں کی طرح رہے. تو انہی کے نواسے ہمیں ناصر رفیق لندن سے جوائن کر رہے ہیں. ذرا ناصر سے پوچھتے ہیں کہ اپنے نانا کے بارے میں ان کے تاثرات کیا ہیں. السلام علیکم ناصر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. پہلے تو میں ظاہر شام عرفہ پروگرام کی طرف سے اور اپنی پوری کمیونٹی کی طرف سے آپ سے تعزیت کروں گا کہ آپ کے نانا کا انتقال ہوا. ان کی شخصیت ویسے بھی بزرگ تھے, لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں جو کچھ مجھے بتایا گیا آپ کے خاندان کی طرف سے, آپ لوگوں کی طرف سے, وہ یقینی طور پر قابل رشک بھی ہے, اور ہم ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو بھی ہیں. آج کے پروگرام کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے. تو تھوڑا سا ناصر آپ بتائیے, اپنے نانا کی یادوں کو تازہ کریں اور اپنے خاندان کو اپنے نانا کی شخصیت اور ان کے کام کے حوالے سے کچھ پیغام دیں. صحیح, جزاک اللہ. سب سے پہلے میں تکبیر ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کیا نانا ابو کی یاد میں. ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ٹائم ہے. نانا ابو کی جو خصوصیات تو بہت تھی, لیکن 2-3 چیزیں جو ہے وہ بالکل ان کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں اور
ہمارے لیے یاد کا باعث ہے. ایک چیز بچپن سے ہم مطلب دیکھتے آ رہے تھے کہ وہ بہت جلدی سوتے تھے. رات کو مطلب 8 بجے ان کی مڈ نائٹ ہوتی تھی. وہ اس لیے کہ وہ مطلب جوانی سے تہجد گزار تھے. ان کا تہجد کے وقت اٹھنا اور قرآن پڑھنا، اسلامک لٹریچر پڑھنا اور کتابیں پڑھنا، یہ ان کی ایک شخصیت کا حصہ تھی. بلکہ کبھی ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا، تو انہوں نے کہا کہ میری صحت کا راز تہجد کی نماز ہے. تو اس چیز پہ وہ کبھی ان کی پورا جو دن اور رات جو ہے وہ اس کے ارد گرد ہوتی تھی کہ انہیں اتنے بجے سونا ہے. کوئی بندہ ان کو مطلب 8 بجے کے بعد جو ہے وہ مطلب نہیں تھا ڈسٹرب کرتا. ایک تو یہ چیز ان کی بہت مطلب خوب تھی اور ایک مثالی تھی. اور دوسری جو ان کی زندگی کے اندر ہم نے چیز دیکھی ہے وہ چیریٹی. ان کی مطلب جو کپڑے تھے ہمیشہ آگے 2 جیب ہوتے تھے اور وہ جیب جو ہے پیسوں سے بھرے ہوتے تھے اور ان کا کام ہر وقت ان کو خالی کر اور غریبوں کو نہ کیا کہتے ہیں کہ دینا. اور ان کی جو چیریٹی تھی وہ مطلب اس طرح نہیں کہ مطلب خفیہ چیریٹی جو ہے نا، ہر وقت جو ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کون بندہ غریب کس جگہ موجود ہے. وہ کبھی کسی کو بھیج کے اس کو نہ سرو کر رہے ہیں. اور ساتھ جو ہے مساجد بنانا، یہ بھی ایک ان کی بڑی ایک خوبی تھی کہ انہوں نے میرپور شہر کے اندر 3 جامعہ مساجد بنائی ہیں اور پھر دنیا کے مختلف جگہ پہ وہ مساجد کو فنڈ کرتے تھے. اور جو آخری چیز تھی وہ مطلب ان کا جو فیملی کو سپورٹ کرنا. اور یہ تینوں چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو صرف ان سے منسلک نہیں کرتے بلکہ اپنے اولاد کو بھی انہوں نے انہی تینوں چیزوں پہ لگایا. اور وہ تیسری چیز تھی کہ فیملی کی سپورٹ کرنا. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک بزرگ ہے وہ فائنینشلی ٹھیک ہے، وہ اپنے بچوں کو ہر وقت، لیکن نہیں، اس دن ان کے جانے کے بعد ہم گن رہے تھے 40 خاندان ایسے ہیں جن کو انہوں نے سپورٹ کیا خود اور مطلب بے لوث طریقے سے. تو آج وہ تو چلے گئے، ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کی جو اولاد ہے وہ یہ تینوں چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ میرے جو ماموں ہیں پاکستان میں ڈاکٹر ریاض صاحب، وہ بھی مساجد بنانے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. میرے ایک اور ماموں ہیں ادھر ڈیوزبری میں، وہ بھی ان کی مساجد کے ساتھ. پھر ہماری فیملی لبری روڈ مسجد، وہ کیا کہتے ہیں رمضان صاحب، وہ مطلب کیا کہتے ہیں اس مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو پوری ایک نسل کے اندر مساجد کے ساتھ ایک رغبت سی مطلب پیدا ہوئی ہے. پھر چیریٹی، ہماری جو فیملی ہے وہ چیریٹی کے کاموں میں بھی آگے ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ایسے کرتے ہوئے. پھر ایز اے خاندان ابھی نانا ابو فوت ہوئے اور ہمارے لیے بہت مشکل ٹائم تھا کہ اتنا بڑا خاندان ہے، لندن میں لوگ ہیں، مانچسٹر میں لوگ ہیں، لوٹن میں لوگ ہیں، مطلب میڈلز برو، ڈیوزبری، لیکن ہم مل نہیں سکتے تھے. اور تڑپ رہے تھے ملنے کے لیے. پھر ہم نے زوم پہ 50 خاندان زوم پہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے اور ابا جی کی یاد کرنے کے لیے. تو یہ ایک یونٹی کی نشانی ہے کہ ہمارے خاندان کے اندر کبھی کوئی مطلب ڈس یونٹی نہیں ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ ہمارے جو بزرگ تھے یہ ان کا طور طریقہ تھا. اور آج ان کے جانے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مطلب وہ تو چلے تو گئے ہیں لیکن ان کی جو لیگسی اور جو یاد ہے وہ چھوڑ گئے. تو یہ جو 3-4 چیزیں تھی جو مطلب مجھے جب بشیر صاحب نے کہا تھا کہ آپ بات کریں تو میرے لیے یہ بڑی تینوں چیزیں بڑی اہم اور ہیں. بالکل ناصر، ایسا ہی ہے جیسا آپ نے ذکر کیا. تینوں چیزیں یہی ہیں جو بڑے بزرگ اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں. اور پھر وہ صرف ان تینوں چیزوں پر ہی اگر خاندان وہ قائم رہیں تو پھر بھی بزرگ نہ ہوتے ہوئے بھی یوں لگتا ہے جیسے بزرگ موجود ہیں، ان کا فیضان موجود ہے اور ان کی سرپرستی میسر رہتی ہے. ناصر بہت شکریہ، آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. ہم ایک بار پھر آپ کی اس غم کی گھڑی میں آپ کے ساتھ شریک ہیں اور یقیناً ہم بھی ان کی کمی آپ لوگوں کی طرح محسوس کریں گے. بہت شکریہ ناصر، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ جی. یہ ناصر رفیق تھے لندن سے، اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے. چونکہ ساری لائنز بزی ہیں تو جی تو چاہتا تھا کہ ان سے اور بہت ساری باتیں کریں. اس وقت ہم کال لیں گے محمد یوسف کی. السلام علیکم محمد یوسف. جی ان کی لائن ڈراپ ہوئی ہے تو اگر لندن میں آپ ہمیں لیے چلیں. اور لندن سے عائشہ بشیر اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم عائشہ. یوسف لائن پر ہے. السلام علیکم محمد یوسف. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ میرے بیٹا پڑھیے. My name is Yusuf. I am calling from London.
Haji Muhammad Bashir is my Nana Abu and Haji Abdul Khalik was my great granddad. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him Jannatul Firdaus. I will now recite Surah Ad-Duha. MashaAllah. Surah Ad-Duha Makkiyah. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ محمد یوسف. ماشاءاللہ کتنی خوبصورت تلاوت کی جی ہمارے بچے نے, اور انشاءاللہ آج ہم یہ سارا نعت شریف اور تلاوت کلام مقدس یہ سب ایصال ثواب کریں گے حاجی عبدالخالق مرحوم کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے. ایک اور چھوٹا سا پیغام کہ ہماری بہن ہے سسٹر شاہین رشید صاحبہ, لندن سے ہماری بہن ہے اور علیل ہیں, پہلے بھی ہم نے ان کے لیے دعا کا اہتمام کیا, تو آج میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا ان کی صحت کاملہ عاجلہ کلیہ کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ہماری بہن سسٹر شاہین رشید صاحبہ جو لندن سے ہیں جن کی صحت ناساز ہے, اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اس وقت ہم لندن ہی چلتے ہیں اور وہاں سے عائشہ بشیر, امجد بشیر کی بیٹی ہیں, اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا آپ پڑھیے. اللہ 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 وہ دھوپوں میں تکتی زمینوں پہ سجدے سفر میں دنوں میں بغوروں کی دینوں پہ سجدے کسانوں کی اونچی زمینوں پہ سجدے وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے حلالتے پہ سجدے مصیبت میں سجدے وفاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے جنگوں جدل میں حراست میں سجدے لگاتی زخموں کی حالت میں سجدے بخاروں کی وحشت میں پر نور سجدے وہ منشر کے سائے میں مسرور سجدے وہ راتوں کو حلوت سے معمور سجدے وہ لمبی رکعتوں سے مشہور سجدے وہ سجدے محافظ مددگار سجدے غموں کے مقابل اثردار سجدے نجات اور بخشش کے سالار سجدے دکھا سے تو بنتے تھے تلوار سجدے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے اللہ 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 اللہ. جزاک اللہ عائشہ, بہت شکریہ جی. مجھے ابھی ساجد رمضان لندن سے ہمارے یہ ایک نوجوان بھائی ہیں اور حاجی محمد رمضان صاحب کے بیٹے ہیں, ان کا مجھے میسیج آیا, میں ان کا میسیج پڑھ دیتا ہوں. انگریزی تو میری اپنی ہی ہوگی پر میں پڑھ لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب نانا عبدالخالق رحمۃ اللہ واز اے گریٹ ویژنری اینڈ دی ریزن وائی آور Kabila arrived in the UK. His devotion, like his 5 brothers and 2 sisters before him, taught us to learn Deen and practice Deen. They taught us to become experts in the professional field and to use our incomes to bring up children within the folds of Islam and look after the poor. We are all products of our elders. یہ ساجد رمضان لندن سے انہوں نے مجھے میسیج کیا. ساجد کہیں غلطی ہو گئی ہو پڑھنے میں تو معاف کیجئے گا. بہرحال یہ اپنے نانا کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے, تو چونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جب ان کی خدمات ہوں, جب
تو پھر نسلیں ان کو اسی طرح یاد کرتی ہیں جس طرح آج حاجی عبدالخالق مرحوم کی اولاد اور ان کی نسل ان کو یاد کر رہی ہے. یہ حاجی عبد البشیر صاحب بھی انہی کے پروڈکٹ ہیں, اور یہ سارے لوگ, اور آج کے پورے پروگرام کو حاجی صاحب نے اس لیے ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ سب چاہتے ہیں کہ ان کی یادوں کے ساتھ جوڑے رہیں. اس وقت ہم پاکستان چلیں گے. میں ایک چھوٹا سا میسیج دیتی ہوئے, آپ کو علم ہے کہ گزشتہ روز یوم اقبال تھا, شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وفات تھا گزشتہ روز 21 اپریل. تو چونکہ پروگرام ہمارا آج ہوا تو ضروری ہم نے سمجھا کہ شاعر مشرق کی خدمت میں اور ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کریں. تو پاکستان چلتے ہیں, وہاں سے نمرہ جوائن کر رہی ہیں, وہ مجھے یقین ہے کہ شاعر مشرق کے حوالے سے اپنا پیغام دیں گی. السلام علیکم نمرہ. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو شاہ جی؟ جی میرے بیٹا اللہ کا شکر ہے, اور بسم اللہ کیجیے میرے بیٹا. جی شاہ صاحب, جیسا کہ کل حضرت علامہ محمد اقبال کا یوم وفات تھا تو ان کی ایک نظم پڑھوں گی. جی جی. گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے, گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے, ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں, یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں, بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی, توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی, اور چپ ہوا موزن اذان کہتے کہتے. کسی کافر نے پوچھا ہے کون سا مہینہ, کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ, شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. اور میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا, میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا, میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے, یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے, یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے ہیواں کہتے کہتے, یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے ہیواں کہتے کہتے. جزاک اللہ. بہت شکریہ نمرہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ختیجہ بھی ساتھ ہیں تو ذرا ختیجہ سے بھی بات کرائیں. السلام علیکم ختیجہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بیٹا آپ کیا پڑھیں گی؟ آمد رمضان ہے. جی ماشاءاللہ, ضرور. ہم پہلے مس کر رہے تھے کہ آج ہم نے آمد رمضان پر بھی بہت کچھ کہنا تھا, ٹائم کی وجہ سے نہیں کہہ سکے. جی میرے بیٹا آپ پڑھیے. آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل, کھل اٹھے مرجھائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے, تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے. کہ خدا نے تجھ میں ہی, کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو, جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا, یا الہی تو کبھی مدینے میں بھی رمضان دکھا. مدتوں سے دل میں یہ, مدتوں میں دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے. جزاک اللہ ختیجہ, جزاک اللہ. ماشاءاللہ آمد رمضان کے بارے سے کلام پڑھا, اور ظاہر رمضان شریف انشاءاللہ اگلے 2-3 دن کے اندر ہے, اور اگلا بدھ کا پروگرام تو ہم رمضان شریف میں انشاءاللہ کر رہے ہوں گے. تو اس وقت ہم پاکستان میں رہیں گی تھوڑی دیر کے لیے. وہاں سے عبداللہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم عبداللہ.
عبداللہ السلام علیکم. جی عبداللہ السلام علیکم. نشوا اور عبداللہ لائن پر ہیں. السلام علیکم. دوبارہ میں لے نہیں سکوں گا کال, ٹائم بہت شارٹ ہے. السلام علیکم عبداللہ. جی عبداللہ. وعلیکم السلام. جی میرے بیٹا جلدی سے آپ پڑھنا شروع کریں, ٹائم بہت شارٹ ہے, آپ پڑھنا شروع کریں ماشاءاللہ. رمضان کے مہینے کا احساس اٹھا کے دیکھ, جو کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا کے دیکھ. شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان, رحمت کبریا جلوہ گر ہو گئی. شان رمضان سے روشن سحر ہو گئی. بندگی کا کرینہ بدلنے لگا, خدمت حق کو دل مچلنے لگا. اشک آنکھوں سے دامن میں آ کے گرا, مجھ عطا کار کو کیا سے کیا کر گیا. بندہ کرنے لگا رب سے یوں گفتگو, اللہ اللہ اللہ. شان رمضان آیا چار سو, اللہ اللہ اللہ. شان رمضان آیا چار سو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ عبداللہ, جزاک اللہ. نشوا لائن پر ہوں گی پاکستان سے. السلام علیکم نشوا. وعلیکم السلام. جی میرے بیٹا آپ پڑھیے. خودی کا سیر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیرے فیصلہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اعظم, مجھے ہے حکم اعظم لا الہ اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نشوا بہت شکریہ نشوا, جزاک اللہ. یہ نشوا ہماری بیٹی تھیں پاکستان سے, اور انہوں نے کلام اقبال, بڑا شرافہ حضرت اقبال کا کلام ہے, انہوں نے پیش کیا. تو ہماری الحمدللہ پروگرام کے اندر اقبال کے دن کے حوالے سے بھی ہماری جو شمولیت تھی وہ ان بچوں کی میں سمجھتا ہوں کہ محنت سے وہ ہو گئی. ناظرین ایک بار پھر آپ کو بتا چلوں کہ 2 اور کالز ہم لیں گے انشاءاللہ. امرا والسل سے اور ابو ذر غفاری مانچسٹر سے, لیکن صرف یہ بتاتے ہوئے کہ آج کا پروگرام ہم نے ہمارے مرحوم بزرگ حاجی عبدالخالق میرپور والے ان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے, جن کا حال ہی میں انتقال ہوا, جن کی تصویر آپ میرے ساتھ ونڈو میں دیکھ رہے ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سالہ سال کئی دہائیوں تک اپنے خاندان کو سنبھالا, ان کی سرپرستی کی, ان کو موٹیویٹ کیا, ان کو آگے بڑھایا,
اور ان کے اندر ان کے وجود کے اندر دین کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے چراغ روشن کیے، اور یہ وہ کام ہے جس سے نسلیں سنورتی ہیں۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کا پورا خاندان اسی نسبت سے ہی ان کو ماشاءاللہ یاد کر رہا ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام ان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے۔ آخر میں انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، اور ایک ہماری بہن ہے شاہین رشید صاحبہ لندن سے، وہ بیمار ہیں، ان کی صحت کاملہ کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے۔ اقبال کے لیے بھی انشاءاللہ ان کے درجات کے لیے دعا کریں گے۔ 3 کالز ہم لیں گے جی، مختصر ذرا کرنی پڑیں گی، تو والسل چلتے ہیں، وہاں سے امرا ہمیں جوائن کریں۔ السلام علیکم امرا۔ امرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا امرا پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ ایک خواب سناوا، ایک خواب سناوا، ایک خواب سناوا، برنور فضاوا، آقا دا محلہ جویں عرش محلہ، کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے، ساڈے ازرو جڑ گئے آقا دل رشتے، ہو کرما والا ویرا پل کا دل چبدا جاوا، ایک خواب سناوا، ایک خواب سناوا، ایک خواب سناوا، ایک خواب سناوا، رب لے گیا مینو جدو شہر مدینے، ایک حاجی لایا مینو کٹ کے سینے، کدی پیا زمزم کدی پرا نمازا، میری بھوس دکھا تک میں دیا نیازا، رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب دعاوا، ایک خواب سناوا، ایک خواب سناوا، ایک خواب سناوا، ایک خواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امرا جزاک اللہ میرا بیٹا۔ ہم پوری نعت مجھے احساس ہے کہ امرا اپنی بیٹی سے نہیں سن سکے، اس کا واضح مطلب ہے کہ ٹائم نے اپنا دامن بڑی تیزی کے ساتھ سمیٹ لیا ہے۔ تو اس وقت ہم چلیں گے مانچسٹر، اور ابو ذر غفاری ہمارا بیٹا ہمیں جوائن کریں۔ السلام علیکم ابو ذر۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا آپ پڑھیے۔ جی بیٹا بسم اللہ کریں۔ جی میرے بیٹا پڑھیں پلیز سٹارٹ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم
جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابو ذر غفاری مانچسٹر سے کیا کمال کا بچے نے پڑھا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم بہت سارا ٹائم ابو ذر غفاری کے لیے رکھیں گے، امرا کے لیے، دیگر بچوں کے لیے جن کو آج پراپر ہم ٹائم نہیں دے پا رہے. تو لندن چلتے ہیں جی. ہماری بیٹی سکینہ، یہ صفیہ، یہ آخری کال ہوگی آج کی. پتہ چلوں کہ یہ یوسف نذیر میں بتا نہیں سکا، یہ ہمارا بچہ جو تھا یہ ماشاءاللہ حاجی محمد بشیر صاحب کا نواسہ ہے، اور ہماری بیٹی میمونہ کا غالباً بیٹا ہے جی. تو ماشاءاللہ اس نے بڑا کمال کا پڑھا، اور میں گزارش کروں گا اپنی بہن بیٹی میمونہ سے کہ اپنے بچے کو ضرور ایکٹیو رکھیں اور ہر پروگرام میں اس کو شریک کیا کریں. انہوں نے تلاوت کلام مقدس کی تھی یوسف نذیر نے. تو لندن چلتے ہیں جی، وہاں سے سکینہ اس وقت صفیہ جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم صفیہ. وعلیکم السلام شاہ صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. میں نے 2 مرتبہ آپ کا نام سکینہ کہا ہے تو معاف کیجیے گا اور سنائیے. یا خدا چرہی اسلام پر اب میرا تاج شریعت سلامت رہے، مسلکی اعلی حضرت سلامت رہی، مسلکی اعلی حضرت سلامت رہی. اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ کشی اعلی حضرت ہے تو، دل کی مرکزی اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سکینہ صفیہ بیٹا مزید ہم نہیں لے سکیں گے کیونکہ اس وقت ہمیں لوٹن جانا ہے. ہماری بیٹی حلیمہ مجھے بتایا کہ بہت دیر سے حلیمہ نے ہولڈ کیا ہوا ہے کافی دیر سے. السلام علیکم حلیمہ. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا بہت دیر آپ کو ہم نے ہولڈ کرایا. جی پڑھیے میرا بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. فلک کی نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. اٹھو بے سہاروں چلو غم کے مارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہ ارے کج کلاؤ نگاہے چکاؤ حضور آ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حلیمہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. میرے بچوں میں بہت معذرت خواہ ہوں، آج پراپر ٹائم آپ لوگوں کو نہیں دے سکا. دعا کر لیتے ہیں بزرگوں کی درجات کی بلند کی. آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ پاک آج کی شام عرفہ کی اس محفل کو قبول اور منظور فرما، اور یا اللہ پاک اس محفل کے دوران تلاوت کلام مقدس جو نعت شریف پڑھی گئی، یا اللہ پاک اس کا ثواب خاص طور پر شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کی روح کو پہنچا اور ان کے درجات بلند فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. یا اللہ پاک اس آج کی محفل کا ثواب ہمارے بزرگ حاجی عبدالخالق مرحوم کی روح تک پہنچا، ان کے درجات بلند فرما، ان کو اپنے خاندان لواحقین پر ان کی روح کو راضی فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت ان کو عطا فرما. اور یا اللہ پاک ہماری بہن سسٹر شاہین رشید صاحبہ جو لندن سے ہیں، وہ بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجلہ کلی عطا فرما، اور ان سمیت تمام بیماروں کو یا اللہ پاک شفا عطا فرما، خیر عطا فرما، اور ہماری کاوشوں کو یا اللہ پاک تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد
वाली वसाबी अजमईन बिरहमतिक या